چمگادر کو خفاش اس وجہ سے کہتے ہیں جس کے معنی ضعف البصر کے ہیں، جس کو رات میں تو دکھائی دے مگر دن میں کچھ نظر نہ آئے، یا جس دن بادل ہو اس دن دکھائی دے اور سورج کی روشنی میں کچھ نظر نہ آئے۔ اور چونکہ چمگادر میں بھی یہی اوصاف پائے جاتے ہیں اس لیے اس کو بھی خفاش کہنے لگے۔ بطلی موسی نے کہا ہے کہ خفاش کے 4 نام ہیں: خفاش، خشاف، خطواف اور وطوات۔ دوپہر کے وقت مخلوق کی بینائی مزید بڑھ جاتی ہے لیکن چمگادر کی آنکھیں اس وقت اور بینائی کھو بیٹھتی، چونکہ چمگادر کی آنکھیں دن کی روشنی میں چندھیا جاتی ہیں، لہٰذا وہ باہر نکلنے کے لیے ایسا وقت تلاش کرتی ہے کہ جس میں نہ بالکل اندھیرا ہو اور نہ اجالا۔ چنانچہ اس کے نکلنے کا وقت غروب آفتاب کے فوراً بعد کا وقت ہے اور یہی وقت اس کی غذا کا ہے، کیونکہ مچھر اسی وقت اپنے رزق یعنی انسانی اور حیوانی خون چوسنے نکلتے ہیں۔ کیونکہ چمگادر ان مچھروں کی تلاش میں اور مچھر حیوانی خون کی تلاش میں ایک ساتھ نکلتے ہیں، لہٰذا ایک طالب غذا دوسرے طالب غذا کی غذا بن جاتا ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ چمگادر کو کسی بھی اعتبار سے پرندہ نہیں کہا جا سکتا بجز اس کے کہ وہ ایک اڑنے والا جانور ہے، اس لیے کہ اس کے 2 ظاہری کان، دانت اور 2 قصے ہوتے ہیں۔ اس کی مادے کو حیض بھی آتا ہے اور حیض سے پاک بھی ہوتی ہے، انسان کی طرح ہنسی بھی ہے اور چوپائیوں کی طرح پیشاب بھی کرتی ہے اور انڈوں کے بجائے بچے دیتی ہے اور بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ چمگادر وہ جانور ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا فرمایا تھا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ دیگر مخلوق سے مختلف ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تمام پرندے اس سے بغض رکھتے ہیں اور اس پر غالب رہتے ہیں۔ چنانچہ جو پرندے گوشت خور ہیں وہ اس کو کھا جاتے ہیں اور جو گوشت خور نہیں ہیں وہ اس کو مار ڈالتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ صرف رات کو اپنے سوراخوں سے نکلتی ہے۔ وحب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب تک لوگوں کی نظر چمگادر پر رہتی ہے اڑتا رہتا ہے اور جب لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے تو گر کر مر جاتا ہے، تاکہ مخلوق کے فعل سے خالق کا فعل ممتاز ہو جائے اور یہ ظاہر ہو جائے کہ کمال تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ چمگادر میں قوت پرواز بہت زیادہ ہے اور اڑتے ہوئے جس طرف چاہتی ہے تیزی سے مڑ جاتی ہے۔ اس کی غذا مچھر، مکھیاں اور بعض درختوں کے پھل ہیں جیسے بیر، امرود اور گلر وغیرہ۔ چمگادر کی عمر بھی کافی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اس کی عمر گدھ اور گور سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی مادہ 3 سے 7 تک بچے دیتی اور یہ ہوا میں اڑتے ہوئے بھی جفتی کر لیتی ہے۔ سوائے چمگادر، بندر اور انسان کے کوئی حیوان ایسا نہیں ہے جو اپنے بچوں کو اٹھائے پھرتے ہو۔ چمگادر اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپائے رہتی ہے اور بعض دفعہ منہ میں بھی ڈبا کر اڑتی ہے، اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اڑتے ہوئے ہی بچوں کو دودھ بھی پلا دیتی ہے۔ چمگادر کی ایک خاص عادت یہ ہے کہ اگر اس کے بدن سے چنار کے درخت کا پتا یا شاخ وغیرہ مس ہو جاتی ہے تو یہ سن ہو جاتی ہے اور فوراً زمین پر گر جاتی ہے۔ چمگادر کو لوگ حماقت سے منسوب کرتے ہیں اور یہ اس وجہ سے کہ اگر اس کو کہا جائے اترک کری تو یہ زمین سے لگ جاتی ہے۔ اترک کری ایک منتر ہے جو کری کروان جو مرغابی کی قسم کا ایک پرندہ ہے کو جال میں پھنسانے کے لیے عرب کے شکاری پڑھا کرتے تھے۔ پورا منتر یہ ہے: اترک کری ان النعام فی القری۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے کری اتر آ شتر مرغ شہروں میں پہنچ گئے۔ چمگادر کا کھانا حرام ہے اس روایت کی وجہ سے جس کو ابو الحویرث نے مرسلاً روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کے قتل کرنے سے منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جب بیت المقدس ویران ہو گیا تو چمگادر نے کہا تھا کہ اے پروردگار دریا کو میرے قبضے میں دے دے تاکہ میں اس کے ویران کرنے والوں کو غرق کر دوں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے چمگادر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کو کون کھاتا ہے؟ نقی نے کہا ہے کہ چمگادر کے علاوہ تمام پرندے حلال ہیں اور روزہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قطعاً حرام ہے۔
حالانکہ کتاب الحج میں لکھا ہے کہ اگر محرم نے اسے مار دیا تو جزا واجب ہوگی اور پوری قیمت دینا پڑے گی۔ حالانکہ یہ وضاحت کی گئی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا بحالت حرام، تو ان کو مار دینے سے فدیہ بھی نہیں آتا۔ محاملی نے لکھا ہے کہ جنگلی چوہے کا کھانا جائز نہیں، حالانکہ اس میں جزا ہے۔ چنانچہ یہ تمام اقوال مختلف ہیں، اس لیے کوئی خاص فیصلہ ابابیل کے حلال یا حرام ہونے کا نہیں کیا جا سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ وطواط چڑیا سے تو بڑا ہے مگر ہدہد سے چھوٹا ہے اور اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی محرم اس کو مار دے تو قیمت دینا پڑے گی، اور اس سلسلے میں عطا کا خیال ہے کہ 3 درہم دینے پڑیں گے۔ اس لیے اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے کھانے اور نہ کھانے کا کوئی فیصلہ نہیں فرما سکتے۔ البتہ اتنا لکھا ہے کہ اگر کھاتے ہیں تو پھر سزا کا وجوب ہوگا۔ عطا نے جو تفصیل لکھی ہے اس میں یہ ہے کہ 3 درہم واجب ہوں گے۔ اسمعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وطواط خفاش ہی ہے، اور ابو عبیدہ کا خیال ہے کہ یہ خطاف کچھ بھی ہو لیکن کسی طرح بھی اس کا گوشت حلال نہیں۔ اگر چمگادر کا سر تکیے کے اندر رکھ دیا جائے تو جو شخص اس تکیے کو اپنے سر کے نیچے رکھے گا اس کو نیند نہیں آئے گی۔ اگر چمگادر کا سر چنبیلی کے تیل میں ڈال کر کسی تانبے یا لوہے کے برتن میں اس طرح پکایا جائے کہ تیل میں بار بار اس کو الٹے پلتے رہیں یہاں تک کہ جل کر کوئلہ ہو جائے، پھر اس تیل کو صاف کر کے کسی شیشے میں رکھ لیا جائے، اور پھر اس تیل کو اگر صاحب نکرش یا فالج کا مریض یا وہ شخص جس کو روشہ ہو بطور مالش استعمال کریں تو بہت جلد فائدہ ہوگا۔ یہ علاج عجیب اور آزمودہ ہے۔ اگر چمگادر کو گھر میں ذبح کر کے اس کے دل کی دہونی دی جائے تو اس گھر میں سانپ اور بچھو داخل نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی شخص باوقت ہیجان شہوت چمگادر کا دل اپنے بدن پر لٹکا لے تو اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوگا، اور اگر اس کی گردن کوئی شخص باندھ لے تو بچھو سے محفوظ رہے گا۔ اگر چمگادر کا پتا ایسی عورت کی اندام نہانی میں مل دیا جائے جو اسر ولادت میں مبتلا ہو تو فوراً اولاد ہو جائے گی۔ اگر کوئی عورت چمگادر کی چربی رفع دم کے لیے استعمال کرے تو جلد ہی خون بند ہو جائے گا۔ اگر چمگادر کو ہلکی آنچ پر اس قدر پکایا جائے کہ وہ جل کر سوختہ ہو جائے اور پھر اس کو قطرہ قطرہ پیشاب کرنے والے کے ذکر کے سوراخ میں ڈال دیا جائے یا مل دیا جائے تو اس کو اس مرض سے شفا ہوگی۔ اگر چمگادر کا شوربہ بنا کر کسی بڑے برتن میں ڈال کر اس میں فالج کے مریض کو بٹھایا جائے تو فالج سے چھٹکارا مل جائے گا۔ چمگادر کی بیٹ اگر دانت پر مل دی جائے تو دانت جاتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص بغل کے بال اکھاڑ کر اور چمگادر کے خون میں ہم وزن دودھ ملا کر بغل میں مل لے تو پھر کبھی بھی بال نہ اگے گا، اور اگر بلوغ سے پہلے بچوں کے زیر ناف چمگادر کا خون مل دیا جائے تو اس جگہ بال نہیں آئیں گے۔ خواب میں چمگادر کی تعبیر عابد و زاہد مرد سے کی جاتی ہے۔ ارتا میدرس نے کہا ہے کہ چمگادر کو خواب میں دیکھنا بہادری اور خوف کے ختم ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ رات کے پرندے میں سے ہے۔ حاملہ عورت اگر خواب میں چمگادر کو دیکھے تو یہ ولادت میں آسانی کی طرف اشارہ ہے۔ مسافر خواہ خشکی کا سفر کرنے والا ہو یا دریائی، دونوں کے لیے چمگادر کو خواب میں دیکھنا اچھا نہیں ہے، اور کبھی چمگادر کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھنے سے گھر کی ویرانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خواب میں چمگادر کو دیکھنا ساحرہ عورت کی طرف اشارہ ہے۔